آج کی نوجوان نسل کو لگتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی یا ترقی ہے وہ سب انگریزوں، یہودیوں یا غیر مسلم اقوام کے ہی کارنامے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے، کیونکہ مسلمان سائنسدانوں، مفکرین اور ماہرین نے ایسی ایسی ایجادیں دنیا کو دی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کا پورا دھارا ہی بدل دیا۔ مثلاً آج ہر موبائل، لیپ ٹاپ اور مختلف چیزوں میں کیمرے موجود ہیں۔ ان کی ایجاد کا سہرا آخر کس کے سر جاتا ہے؟ قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ ہماری آنکھیں کسی لیزر کی طرح شعاعیں خارج کرتی ہیں، جس کے باعث ہم دیکھ پاتے ہیں، لیکن جس شخص نے سب سے پہلے یہ جانا اور دنیا کو بتایا کہ روشنی آنکھوں سے نکلتی نہیں بلکہ آنکھوں میں داخل ہوتی ہے، وہ 10ویں صدی کے مسلم سائنسدان ابن الہیثم تھے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلا پن ہول کیمرہ ایجاد کیا اور پہلی لیب کو تشکیل دیا، اور انہی کا یہ آئیڈیا آج دنیا بھر میں اپنے کمال دکھا رہا ہے۔ ذہانت جانچنے والی کھیل شطرنج کی ایک قسم قدیم ہندوستان میں کھیلی جاتی تھی، مگر اس گیم کو ترقی آج سے کچھ عرصہ پہلے ایران میں ملی، جہاں سے یہ یورپ اور ایشیا کے دیگر ممالک تک پھیل گئی، اور ہمارے بچے یقیناً اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ رائٹ برادرز سے لگ بھگ 1 سال پہلے مسلم موسیقار، انجینئر، شاعر عباس ابن فرانز نے ایک اڑن مشین کی تیاری کی کئی کوششیں کی تھیں۔ 852 عیسوی میں اس نے کرتبہ کی عظیم مسجد کے مینار سے ایک ڈھیلے لباد اور لکڑی کے پروں کے ساتھ چھلانگ لگائی۔ اسے توقع تھی کہ وہ ایک پرندے کی طرح ہوا میں تیر سکے گا، مگر وہ ناکام رہا، مگر اس لبادے نے نیچے گرنے کی رفتار کم کر دی تھی، اور اس طرح دنیا کا پہلا پیراشوٹ وجود میں آیا، جو کہ ایک مسلمان ہی کی ایجاد ہے۔ بعد میں 70 سال کی عمر میں اس نے ریشم اور عقاب کے پروں سے ایک مشین تیار کر کے پھر پہاڑ سے چھلانگ لگائی اور 10 منٹ تک کامیابی سے ہوا میں تیرتا رہا، لیکن اترتے ہی کریش ہو گیا، اور اس نے نتیجہ نکالا جو کہ درست بھی ثابت ہوا کہ اس نے اپنی ڈیوائس میں دم نہ لگانے کی وجہ سے اپنی لینڈنگ خراب کی تھی۔ جدید عہد کے کئی سرجیکل آلات کی بنیاد 10ویں صدی کے مسلم سرجن الظواہری نے رکھی تھی۔ ان کی کینچیاں اور دیگر 200 آلات کی اہمیت کو آج کے عہد کے سرجن بھی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے زخموں کو ٹانکے لگانے والا ایسا دھاگا بھی تیار کیا جو قدرتی طور پر جسم سے الگ ہو جاتا تھا، جبکہ انہوں نے کیپسول بھی ایجاد کیا۔ اسی طرح 13ویں صدی میں ایک مسلم ماہر ابن نفیس نے دوران خون کی وضاحت کی، جبکہ مسلم ڈاکٹروں نے افیون اور الکوہل کے مکسچر سے ایسی سوئیاں تیار کی جن سے کسی کو بھی بے ہوش کیا جا سکتا تھا، اور یہ ٹیکنیک آج بھی استعمال ہو رہی ہے۔ ونڈ مل کو ایک ایرانی خلیفہ نے 7ویں صدی میں ایجاد کیا، جسے مکئی کی فصل کے لیے پانی کے حصول کے دوران استعمال کیا جا سکتا تھا، اور یورپ میں یہ چیز 500 سال بعد دیکھنے میں آئی، اور آج اسی ونڈ سسٹم کے ذریعے بہت سے ممالک میں بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ دنیا کا پہلا فاؤنٹین پین 953 میں ایک مصری سلطان نے ایجاد کیا، کیونکہ وہ ایسا قلم چاہتا تھا جس کے داغ اس کے ہاتھوں یا کپڑوں پر نہ لگ سکیں۔ اس قلم میں موجود قلموں کی طرح سیاہی اندر ذخیرہ ہوتی تھی، اور نب کے ذریعے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جاتا اور لکھا جاتا تھا۔ دنیا بھر میں نمبروں کا سسٹم ممکنہ طور پر ہندوستان میں سامنے آیا، مگر نمبروں کا یہ انداز عربی کا ہے، اور یہ پہلی بار کاغذ پر ایک مسلم ریاضی دان الخوارزمی نے 825 میں استعمال کیا۔ الجبرا کا نام بھی الخوارزمی کی کتاب الجبر کے نام پر رکھا گیا، جو تاحال استعمال ہو رہا ہے۔ مسلم ریاضی دانوں کا کام 300 سال بعد ایک اطالوی ماہر کے ذریعے یورپ پہنچا۔ اسی طرح تکون کی تھیوری بھی مسلم دنیا سے ہی سامنے آئی۔ جدید عہد کے چیک جو بینکوں میں استعمال کیے جاتے ہیں کی بنیاد بھی عربی سخت سے نکلی، یعنی ایسا تحریری وعدہ جس میں اشیاء کی ڈیلیوری پر رقم کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ 9ویں صدی میں ایک مسلم کاروباری چین میں چیک کیش کروا سکتا تھا، جس کے لیے بینک بغداد میں کام کرتا تھا۔ یہ وہ چند ایجادات ہیں کہ جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ اگر آپ یہ اسلامی ہیروز کی ایجادات اپنی نسلوں تک پہنچانا چاہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔